بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوواں باب، کشمکش۔ یہ تھا وہ اسلام جسے نبی اکرم لے کر آئے، اور یہ تھا وہ نظام جس کی تشکیل کے لیے حضور نے اپنی دعوت پیش کی اس معاشرے میں جس میں انسانوں کے خود ساختہ آئین و ضوابط کی بنا پر ہر جگہ ناہمواریاں ہی ناہمواریاں تھیں۔ 30/41۔ ایسے معاشرہ میں اس قسم کی دعوت فی الحقیقت ایک بہت بڑے انقلاب کی دعوت تھی۔ حضور کے اولین مخاطب مکہ کے تاجر قریش تھے، اور ان کی تجارت کا یہ عالم تھا کہ سردی گرمی ان کے تجارتی قافلے مسلسل ادھر سے ادھر سرگرم سفر رہتے تھے۔ 106/12۔ ان کی اس تجارت کے ڈانڈے مذہب سے مل گئے تھے، اس لیے کہ قریش ہی کعبے کے متولی تھے، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں انہیں خاص مقام حاصل تھا۔ اس مقدس مقام کا اثر تھا کہ ان صحراؤں میں جہاں دوسرے لوگوں کی سوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتی تھی، قریش کے قافلوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ 36/4۔ پھر یہی لوگ اپنی قوم کے سردار بھی تھے۔ حکومت، دولت اور مذہبی پیشوائیت وہ قہرمانی قوتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی انسانیت کا گلا گھونٹنے کے لیے کم نہیں ہوتی، لیکن جہاں یہ تینوں قوتیں ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں وہاں نخوت و تکبر اور فرعونیت و تمرد جس شدت کے ساتھ کار فرما ہوگی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھے وہ قریش جن کے سامنے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعوت پیش کی کہ دنیا میں کسی انسان کو دوسرے انسانیت پر فوقیت حاصل نہیں۔ پیدائش کے اعتبار سے ہر فرزند آدم یکساں واجب التکریم اور ایک ہی سطح پر ہوتا ہے۔ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے انسان پر حکومت کرے اور اس سے اپنے فیصلے منوائے۔ تمام انسان ایک ہی قانون کے محکوم، اور وہ قانون انسانوں کا نہیں بلکہ خدا کا متعین فرمودہ ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ دولت کے انبار جمع کرتا رہے اور اس طرح رزق کے ان سرچشموں کو اپنی ملکیت بنا لے جنہیں خدا نے نوع انسان کی ربوبیت کے لیے بلا مزد و معاوضہ عطا کیا ہے۔ دنیا میں مذہبی پیشوائیت کا تصور بھی باطل ہے۔ خدا ہر انسان سے یکساں فاصلے پر ہے، اور اس کے اور انسانوں کے درمیان کوئی حاجب و درمیان نہیں، نہ کوئی وسیلہ اور واسطہ انسان سے۔ اس کا تعلق اس وحی کی روح سے ہے جو اس نے اپنے رسول کی وساطت سے بھیجی ہے، اور یہ وحی تمام نوع انسان کے لیے یکساں ضابطۂ ہدایت ہے۔ آپ سوچئے کہ قریش کے اس معاشرے میں اس دعوت انقلاب کا کیا اثر ہوا ہوگا، اور اس کے خلاف قریش کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس رد عمل کو اقبال نے نوحہ ابو جہل کی شکل میں بیان کیا ہے، جو اس نے کعبے کا غلاف تھام کر لات و منات کے سامنے اس درد و کرب سے پیش کیا تھا: سینہ ما از محمد داغ داغ، از دم او کعبہ را گل شد چراغ، مذہب اوقات ملک و نسب، از قریش و منکرو فضل عرب، در نگاہ او یک بالا و پست، با غلام خویش باریک خواہ نشست، قدر احرار عرب نشناختہ، با کفلتان حبش در ساختہ، احمرا با سودا آمیختند، آبروئے دردمان ریختند، این مساوات این مواخات اجمی است، خوب میدانم کے سلما مزدکی است۔ اس لیے اے حبل اے بندہ را پوزش پذیر، خانہ خود را از بے کیشاں بگیر، اے منات اے لات عظیم منزل مرو، گرز منزل می روی از دل مرو۔ شروع میں انہوں نے حضور کی اس دعوت پر زیادہ سنجیدگی سے توجہ نہ دی۔ کسی نے کہا کہ یہ معاذ اللہ پاگل ہو گیا ہے، کسی نے کہا کہ اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے، کوئی بولا کہ اس قسم کے خیالات محض شاعری ہے،
زمانہ کی گردش اسے خود ختم کر دے گی، اس لیے اس کا نوٹس ہی نہیں لینا چاہیے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آواز سدا بصحرا نہیں بلکہ آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے تو انہیں اس کی طرف سے تردد پیدا ہوا۔ انہوں نے اس کی مخالفت شروع کی، اور جوں جوں یہ آواز زیادہ مؤثر ہوتی گئی ان کی مخالفت بھی تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ یہ مخالفت اس زمانہ میں اپنی انتہا تک پہنچ گئی جسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ غور کیجئے کہ اس وقت حالت کیا تھی۔ مخالفت کی تمام قوتیں چاروں طرف سے ہجوم کر کے آ گئی تھیں۔ ان کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، جمعیت تھی، اثر و رسوخ تھا، کعبے کی تولیت تھی، اپنی سرداری تھی۔ ان کے مقابلے میں یہ ایک مختصر سی جماعت تھی جس میں اکثر و بیشتر غریب و نادار تھے، بے کس و بے بس تھے، کمزور و لاچار تھے۔ اور یہ ماحصل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 برس کی مسلسل جد و جہد کا۔ اب ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قریش اور ان کے متعلقین میں سے جس جس کے اندر اس دعوت کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی وہ سب ان میں سے جھپٹ کر ایک ایک کر کے ادھر آ چکے تھے، اور باقی وہی رہ گئے تھے جنہوں نے اس دعوت کی ہر ممکن مخالفت کرنی تھی۔ یہ مخالفت بھی اپنی انتہائی شدت تک پہنچ رہی تھی۔ ان کے ارادے یہ تھے کہ کسی نہ کسی طرح اس تحریک کو ختم ہی کر دیا جائے، لہٰذا اب اس جماعت کی تجویز یہ تھی کہ اس علاقے کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلے چلیں جہاں کی فضا اس نظام نو کی تشکیل کے لیے زیادہ سازگار ہو۔ اسی کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہاں کی زمین اب ان پر آسمان سے بھی زیادہ گراں ہو چکی تھی، لیکن بائیں ہمہ اپنے آباء و اجداد کے وطن کو چھوڑ کر گھر بار کو چھوڑنا، اعزاء و اقربا کو چھوڑنا، ہر قسم کی کشش و جاذبیت کو چھوڑنا، معاشی وسائل کو چھوڑنا اور ان سب کو چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا جہاں مستقبل کی کوئی شے بھی متعین نہ تھی، بڑا ہمت طلب مرحلہ تھا۔ مشکلات و مصائب کے اس تمام ہجوم کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ساز و سامان تھا تو فقط یہ یقین کہ ہم جس دعوت کو لے کر اٹھے ہیں وہ حق و صداقت پر مبنی ہے، اس لیے ہماری کوششیں یقیناً نتیجہ خیز اور بار آور ہو کر رہیں گی۔ لیکن سوچئے کہ اس یقین کے لیے بھی کتنے بڑے قلب محکم کی ضرورت تھی۔ یہ جس دعوت کو لے کر اٹھے تھے وہ ایک بالکل نئی تحریک تھی، دنیا جہان سے نرالی دعوت، ایسی دعوت جس میں معاشرہ کے تمام مسلمہ اقدار اور متوارث عقائد کو یکسر الٹ کر رکھ دینا تھا، اور ان کی جگہ ایک جدید معاشرہ کی تشکیل ان اقدار کی روح سے کرنی تھی جنہیں اس سے بیشتر انہوں نے کبھی آزمایا نہیں تھا۔ انہیں ان اقدار کے اندیکھے نتائج پر یقین تھا، ایمان بالغیب، اور یہ ظاہر ہے کہ کسی تحریک کے اندیکھے نتائج پر یقین محکم رکھنے کے لیے فی الواقع بڑے عزموں سے بات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تھا ہجرت سے پہلے کا وہ دور جس میں حالات کی نزاکت اس انتہائی نقطہ تک جا پہنچی تھی۔ اس وقت بڑی ضرورت تھی کہ کمزوروں اور ناتوانوں کی اس مختصر سی گری ہوئی جماعت کی ہمت بندھائی جائے، ان کے حوصلوں کو پست نہ ہونے دیا جائے۔ آپ قرآن کے آخری پارہ کی آخری چھوٹی چھوٹی صورتوں کو دیکھیے، ان میں اس کشمکش کا پورا پورا نقشہ سامنے آ جائے گا۔ کہیں قریش سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے ساز و سامان اور دولت و قوت کے نشے میں مست ہو کر سمجھ رہے ہو کہ کوئی تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے، لیکن تم نے ابھی کل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یمن کے اس لشکر جرار کا کیا حشر ہوا تھا جو ہاتھی لے کر چڑھا آیا تھا۔ تم نے دیکھا کہ ان کی تمام خفیہ تدبیریں کس طرح ناکام ہو کر رہ گئی تھیں، اور وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ کاسفم معقول 105/5۔ اور کہیں ان سے کہا جاتا کہ کیوں گھبراتے ہو، تم استقامت رکھو اور اپنے خدا کی ربوبیت اعلیٰ کے قیام کے لیے مسلسل کوشش کرتے جاؤ۔ 87/1۔ تم دیکھو گے کہ اس کی تائید و نصرت کس طرح تمہارے ہم رکاب ہوتی ہے۔ 110/1۔ اور تمہیں رزق و نامائے خداوندی کی کس طرح فراوانیاں حاصل ہوتی ہیں۔ 108/1-3۔ کبھی ان سے کہا جاتا کہ تمہارا یہ نظام جس میں تم غریبوں کی محنت کے سرمایے سے اپنے لیے دولت کے انبار اکٹھے کرتے رہتے ہو، تمہیں اور تمہارے معاشرے کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ 104/1-9۔ اور تمہارے سرگنوں کا مال و دولت ان کے اور تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ 111/1-5۔
اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ تمہاری اس روش کا انجام کیا ہوتا ہے۔ 102/1 تا 8، جس میں تم خدا کے جاری چشموں کو بند لگا کر روک لیتے ہو کہ ان سے کسی غریب و نادار کی زمین سے راب نہ ہونے پائے۔ 107/1 تا 7، اور کبھی ان سے کہا جاتا کہ گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، ہمارا قانون یہ ہے کہ انا مع العسر یسرا، انا مع العسر یسرا۔ 94/5-6، مشکلات اور مصائب کے بعد یقیناً آسانیاں اور فراوانیاں آتی ہیں۔ تمہاری موجودہ حالت کے مقابلے میں تمہارا مستقبل یقیناً درخشندہ و تابناک ہوگا۔ 93/4، کیا تم ہمارے کائناتی نظام پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح رات کی ظلمت انگیز تاریکیوں کے بعد دن کا اجالا نمودار ہو جاتا ہے۔ 92/1-2، اور کس طرح نیر درخشاں اپنی تابانیوں سے تمام عالم کو بقائے نور بنا دیتا ہے۔ 91/1-2، اور اس کی روشنی کس طرح دور دراز تک پھیلتی چلی جاتی ہے۔ 93/1-2، اس لیے اگر تمہیں مخالفتوں کا ہجوم ڈراتا ہے تو تم خدا کی ربوبیت کے اور قریب ہو جاؤ۔ تم دیکھو گے کہ وہ تمہاری اس طرح حفاظت کرتا ہے جس طرح جانور اپنے نوزائیدہ کمزور و ناتواں بچوں کی حفاظت اور پرورش کرتے ہیں۔ 113/1 تا 3، 114/1 تا 4، طاؤز کے یہی معنی ہیں۔ پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک بالکل نیا پروگرام ہے جو تمہارے سامنے پہل آیا ہے، اس لیے تمہیں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید اس کے وہ نتائج مرتب نہ ہوں جن کا وعدہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ پروگرام دنیا میں پہلی بار نہیں آیا، اس سے پہلے اس پر بارہا تجربہ ہو چکا ہے۔ اس لیے تم تاریخی شواہد پر غور کرو اور دیکھو کہ جس روش پر تمہارے مخالفین کاربند ہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور جس نظام کی طرف تم دعوت دیتے ہو اس کا مآل کیا ہوتا تھا۔ دیکھو کہ زمانہ کی شہادت تمہیں کس نتیجہ پر پہنچاتی ہے۔ 103/1 تا 3، یہ تحریک کوئی نئی تحریک نہیں۔ حضرت نوح نے جب تعین پر اسی نظام کی دعوت دی تھی اور لوگوں کو اسی طرف کوہ زیتون پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلایا تھا، اور یہی وہ تحریک تھی جسے طور کی وادیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عام کیا تھا، اور اب وہی دعوت ہے جسے عام کرنے کے لیے تمہیں تیار کیا جا رہا ہے۔ جب اور جہاں یہ آواز بلند ہوئی وہاں کے مترفین نے یہ کہہ کر اس کی مخالفت کی کہ نحن اکثر اموالم و اولادم وما نحن بے معذبین۔ 34/35، ہمارے پاس بڑی دولت ہے، ہماری جمعیت بھی بڑی ہے، کوئی ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ لیکن تم پوچھو تاریخ کے اوراق سے، تم دریافت کرو ان کھنڈرات اور ویرانوں سے جن کے پاس سے تم صبح و شام گزرتے ہو، اور جن کی اینٹوں اور پتھروں پر ان کی داستانیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کی مخالفت کا کیا نتیجہ نکلا۔ وہ تمہارے مخالفین سے بھی زیادہ صاحب قوت و شوکت تھے۔ کانوا اشد منہم قوتاً، 30/9، ان کے ہاں رزق کی بھی فراوانی تھی۔ آثار الارض، ان کی آبادیاں بڑی تھیں۔ امروہا اکثر مما امروہا، 30/9، لیکن چونکہ یہ معاشی ناہمواریاں پیدا کرتے تھے اس لیے ان کی زندگی کا ہر پہلو ناہموار ہو گیا۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا والسوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، 30/10، ان کا معاشرہ اپنی چھت کے بوجھ سے نیچے آ گرا کیونکہ وہ کمزور بنیادوں پر استوار تھا۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، 16/26، انہوں نے اپنی عقل و تدبیر سے بزم خواہش وہ تمام راہیں بند کر لی تھیں جہاں سے ان کے معاشرے پر تباہی آ سکتی تھی، لیکن یہ تباہی ان راہوں سے آ گئی جو ان کے عقل و شعور میں بھی نہ تھیں۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، 16/26، انہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بڑے بڑے مستحکم قلعے تعمیر کر رکھے تھے جو ان کی صناعی کے مظہر تھے۔ 26/128، 129، ان کے ہاں سامان رزق کی بھی بہت فراوانی تھی۔ 26/46، 48،
لیکن وہ بالآخر اپنے غلط نظام کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ 26/858۔ یہ وہ نظام تھا جس میں ان کے پیش نظر فقط قریبی مفاد خواہش تھے، مستقبل پر ان کی نگاہ نہ تھی۔ اس نظام کی تر و تازگی اور مرفع الحالی اور فارغ البالی کی مدت چند روزہ ہوتی ہے، اس کھیتی کی طرح جس کی جڑیں زمین کے اوپر ہی اوپر ہوں۔ 10/24۔ اس نظام کا انجام ہلاکت کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ 28/58 نیز 28/78۔ اور کتنی بستیاں قومیں ہم نے ہلاک کر دیں جو اپنے معاشی نظام پر اس طرح اتراتی تھیں۔ یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے بعد بہت کم آباد ہوئے، اور ان کے ترکہ کا وارث ہمارے سوا کوئی نہ ہوا۔ بڑی قوتوں کے مالک 9/69، بڑے سرکش اور ظالم 53/53۔ لیکن ان کی قوت اور سرکشی ان کے کسی کام نہ آئی، اور وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ 14/15۔ تم نے قوم نوح کی داستانیں سنی ہوں گی کہ اس نے کس طرح اس دعوت کی مخالفت کی اور اس کا کیا حشر ہوا۔ 11/38-43، 23/33، 26/120، 54/9۔ تم نے قوم عاد کے متعلق بھی سنا ہوگا کہ ان کی مخالفت کا کیا انجام ہوا۔ 26/138، 41/15، 46/26، 79/6-12۔ قوم سمود کے متعلق تو تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، کیونکہ تم خود انہی کی اجڑی ہوئی بستیوں میں رہ رہے ہو۔ 26/158، 27/51، 41/17، 54/24۔ تم نے قوم لوط کے قصے بھی سنے ہوں گے۔ 26/172، 54/34، اور قوم سبا کی داستانیں بھی 34/16۔ قوم شعیب کی سرکشی اور ان کا عبرتناک انجام بھی تم سے پوشیدہ نہیں۔ 26/189، 29/36۔ تم نے فرعون کی فرعونیت کی داستانیں بھی سن رکھی ہیں۔ 43/51، 54/44، اور قارون کی قارونیت کی بھی۔ 28/76، 39/49، 40/83، 41/50۔ یہ تمام اقوام اس طرح اپنے غلط نظام کی پیدا کردہ قوتوں پر اتراتی تھیں۔ 69/1-12۔ لیکن ہمارے قانون مکافات نے اس کا سخت محاسبہ کیا۔ 65/8۔ اور جب ان کے غلط کردار کے نتائج کے ظہور کا وقت آیا تو ان کی قوت و دولت ان کے کسی کام نہ آئی، وہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ 18/59، 47/13، 50/36۔ اس انقلاب نے ان کا تختہ الٹ دیا۔ 11/82، 15/83۔ وہ ایسے گرے کہ پھر اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ 51/46۔ وہ اپنے آپ کو عزتوں کے مالک سمجھتے تھے، لیکن دنیا بھر کی رسوائیاں ان کے حصے میں آئیں۔ 39/36۔ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ 29/40۔ اب ان کی صرف داستانیں باقی ہیں۔ 23/44۔ تاکہ وہ آنے والوں کے لیے نشان راہ کا کام دیں اور وہ سمجھ لیں کہ اس راستے پر چلنے کا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ 51/37۔ تم زمین پر چلو پھرو۔ 30/42، 35/44، 40/21۔ اور دیکھو کہ ان کے اجڑے ہوئے کاشانے اور برباد شدہ ویرانے کس طرح ابھر ابھر کر ان کے مآل و انجام کی عبرت انگیز کہانیاں سنا رہے ہیں۔ 22/45۔ ان تاریخی شواہد کی طرف توجہ منعطف کرانے کے بعد جماعت مومنین سے کہا جاتا کہ ذرا سوچو کہ جب اقوام سابقہ کی غلط روش زندگی کا یہ انجام ہوا تو کیا تمہارے یہ مخالفین سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے قانون کی گرفت سے بچ نکلیں گے؟ کیسا غلط ہے یہ فیصلہ جو یہ لوگ اپنی حماقت سے اپنے ذہنوں میں کیے بیٹھے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ 29/4۔ جو لوگ معاشی ناہمواریوں کا نظام قائم کرتے ہیں
کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے قانون سے آگے نکل جائیں گے؟ کس قدر ناعاقبت اندیشی پر مبنی ہے یہ فیصلہ جو یہ لوگ کیے بیٹھے ہیں؟ انہیں معلوم نہیں کہ جو معاشی نظام بخل پر مبنی ہو اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔ یہ لوگ شکاریوں کی طرح دبے پاؤں مخلوق خدا کی محنت کی کمائی کو دبوچ لیتے ہیں اور اپنے قوانین جاری کرتے رہتے ہیں جن سے اس قسم کی خون آشامی جائز قرار پا جائے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا انجام 36-37 یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے کہ اس قسم کا معاشرہ قائم رہ سکے، خواہ یہ لوگ اس کے قیام و استحکام کے لیے کتنی ہی تدبیریں کیوں نہ کریں۔ تدبر کی فسونکاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہو۔ بریفالٹ کے الفاظ میں وہ نظام تہذیب جس میں حق و صداقت کو عادی طور پر نظر انداز کر دیا جائے آخر الامر تباہ ہو کر رہتا ہے۔ ناانصافی سے کوئی فرد کیسا ہی کامیاب کیوں نہ ہوتا چلا جائے، وہ اجتماعی نظام جس کا وہ جزو ہے اور وہ جماعت جو اس ظلم و استبداد کے ثمرات سے نفع اندوز ہوتی ہے، ان ناہمواریوں کی وجہ سے انجام کار برباد ہو جاتی ہے۔ انتخاب طبعی کے اٹل قانون کی بنا پر گناہ کی اجرت موت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ تمہاری قوتیں اور سازشیں خدا کے کائناتی قانون کو قطعاً روک نہیں سکتی، وہ اپنے نتائج مرتب نہ کرے، تمہاری قوتیں خدا کو عاجز نہیں کر سکتی۔ 8/59، 24/57، 29/22، 34/5، 34/38۔ تم اس سے آگے نہیں نکل سکتے، 29/4۔ تم اس کی راہ میں روک نہیں پیدا کر سکتے، 52/7۔ یہ انقلاب آ کر رہے گا۔ مفاد پرستانہ ذہنیت کی طرف سے اس انقلابی دعوت کی مخالفت صرف نظری دلائل طلبی تک ہی محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ دھنائیت کی عام روش کے مطابق عملی چھیڑ چھاڑ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں اس جماعت کی تکذیب ہوتی ہے، کہیں استہزاء، کہیں لوگوں کو بہکایا جاتا ہے کہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ مقصد ان تمام حربوں سے یہ ہوتا ہے کہ اس جماعت کو دوسری باتوں میں الجھا کر انہیں ان کے پروگرام سے غافل کر دیا جائے۔ اس مقام پر اس جماعت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مخالفین کے اس الجھاؤ میں نہ آ جائیں، بلکہ ان سے دامن بچاتے ہوئے اپنے پروگرام میں آگے بڑھتے جائیں۔ یہی وہ مقام تھا جہاں 52/45، 54/6، 70/42۔ جس انقلاب کے لیے تم جد و جہد کر رہے ہو وہ تو آ کر رہے گا، وہ ان کے روکنے سے رک نہیں جائے گا۔ یہ لوگ خواہ مخواہ تمہارا دامن الجھا رہے ہیں کہ تم آگے نہ بڑھ سکو۔
سو تم ان لوگوں سے حسن کارانہ انداز سے دامن بچا کر نکل جاؤ، ان سے الجھو نہیں۔ وصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا، 73/10۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر کبیدہ خاطر مت ہو۔ ان باتوں کا علاج یہ ہے کہ انہیں انسنی کر کے ان سے نہایت خوبصورتی سے بچ کر نکل جائیے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، 73/11۔ نیز 68/44، 74/11۔ یہ ارباب دولت سرمایہ داروں کے نمائندے جو اس طرح تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، انہیں میرے حوالے کر دو، ان سے میرا قانون خود نمٹ لے گا۔ انہیں تھوڑی سی مہلت مل رہی ہے، اس کے بعد انقلاب آئے گا، اور اس وقت ان کی سمجھ میں خود آ جائے گا کہ تم کیا کہتے تھے۔ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، 48/88۔ کہیں کہا گیا کہ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَعْلُومٍ، 51/54۔ ان سے آراز برتو، اس سے تمہارے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ کہیں کہا کہ ان کی وجہ سے کبیدہ خاطر نہ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہے، 16/128۔ 52/49۔ تم اپنی جماعت کی تنظیم میں لگے رہو، 18/28۔ ان کی پرواہ مت کرو۔ قانون مکافات عمل کا اصول یہ ہے کہ ہر کام اور اس کا نتیجہ برآمد ہونے میں ایک وقفہ ہوتا ہے۔ جو بیج آج بویا جاتا ہے اس کا پھل اپنے وقت پر جا کر لگتا ہے۔ عملی اور ظہور نتائج کے درمیان وقفہ کو قانون امہال، مہلت کا قانون کہا جاتا ہے۔ اسی قانون کے مطابق نظام ربوبیت کی تشکیل کی جدوجہد اور اس کے قیام کے وقت میں ایک وقفہ ہوتا ہے۔ یہی وقفہ یا مہلت کا زمانہ ہے جس میں اس جماعت سے تاکید کی جاتی ہے کہ وہ مخالفین کی ادھر ادھر کی باتوں میں نہ الجھیں، بلکہ اپنے پروگرام کی تدریجی تکمیل میں مسلسل کوشش کرتے جائیں۔ کیونکہ اس مدت میں ان کی طرف سے کوشش جاری رہتی ہے، لیکن اس کا مشہود نتیجہ سامنے نہیں آتا، کیونکہ اسے تو اپنے وقت پر سامنے آنا ہے۔ اس لیے انہیں قدم قدم پر سمجھایا جاتا ہے کہ اس تاخیر سے پریشان نہ ہوں۔ یہ انقلاب آ کر رہے گا، لیکن بتدریج، آہستہ آہستہ، قدم بقدم، نامعلوم طریق سے، اس طرح غیر محسوس انداز سے جس طرح ایک پودا بڑھتا، پھولتا اور پھلتا ہے۔ اس لیے ان سے کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس حقیقت سے انکار کرتا ہے اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں، اسے میرے قانون کے سپرد کر دو۔ فَذَرَنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، 68/44۔ میرا قانون مکافات عمل آہستہ آہستہ بتدریج اس طرح پکڑ لے گا کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہ گرفت کہاں سے آ گئی۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، 68/44۔ موجودہ وقفہ صرف مہلت کا زمانہ ہے، یہ نہیں کہ ہمارا قانون کمزور ہے اس لیے یہ اس کی گرفت میں نہیں آ سکے۔ ہمارا قانون بڑی سخت گرفت کا مالک ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، 68/45۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل پن کی باتیں ہیں کہ تم اپنا سب کچھ دوسروں کو دے دو، اس سے تمہیں دنیا اور آخرت کی خوشگواریاں نصیب ہو جائیں گی۔ ان سے کہو کہ تھوڑی دیر انتظار کرو۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، 68/5-6۔ تم بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون پاگل پن کی باتیں کرتا ہے۔ تم اس وقفے سے گھبراؤ نہیں، ہمارا قانون انہیں چاروں طرف سے گھیرے لیے جا رہا ہے۔ واللہ من ورائہم محیط، 85/20۔ اس لیے کہ وہ قانون ایسا نہیں جس پر ان کی تکذیبی کاروائیاں کچھ اثر کر سکیں یا اس کے نقوش زمانے کے تغیرات سے مٹ جائیں۔ وہ قانون ایسے محفوظ مقام میں رکھا گیا ہے جہاں زمانے کے اثرات پہنچ نہیں سکتے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، 85/21۔ اس لیے جو اپنی فراوانی مال و دولت پر اتراتے ہیں انہیں میرے قانون کے حوالے کر دو، 74/11-14۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال و دولت اسی طرح سے بڑھتا چلا جائے گا،
ثم یتمع ان ازیدہ 74/15 بالکل نہیں، جو لوگ ہمارے قانون کی مخالفت کرتے ہیں ان کا مال و دولت کس طرح زیادہ ہوتا جائے گا۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا 74/16 انہیں سخت مشقت میں ماخوذ کیا جائے گا۔ ساؤرہقہ صعودا 74/17 جو کچھ ہم کر رہے ہیں یوں ہی مذاق نہیں، ایک قول فیصل ہے۔ انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل 76/13-14 ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ بڑی بڑی گہری سازشیں کر رہے ہیں اور بڑی بڑی خفیہ تدبیریں سوچ رہے ہیں، لیکن ہمارا قانون اس سے بے خبر نہیں، وہ بھی اپنی جگہ کام کر رہا ہے۔ انہم یکیدون کیدا وکید کیدا 76/15-16 بس تھوڑی سی مہلت کی بات ہے، اس کے بعد یہ سامنے آ جائے گا۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا 76/17 انہیں معلوم نہیں کہ خدا کا قانون سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا 96/14 اگر یہ اپنی روش سے باز نہیں آئیں گے تو ان کے لیے رسیاہی ہوگی۔ 96/16-17 اس وقت انہیں مہلت دی جاتی ہے۔ 7/183 16/61 35/45 کہ یہ اپنی روش سے باز آ جائیں، اس لیے کہ ہمارے قانون میں ظہور نتائج کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی قوت اسے آگے پیچھے نہیں کر سکتی۔ 34/30 ابھی تم اے رسول ان کے اندر ہو، انہیں ان کی غلط روش کے انجام و عواقب سے آگاہ کر رہے ہو، اس لیے ابھی ان کے پاداش عمل کا وقت نہیں آیا۔ 8/34 جب تم انہیں چھوڑ کر نکل جاؤ گے تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ان میں تبدیلی احوال کی صلاحیت باقی نہیں رہی، اس کے بعد بساط الٹ جائے گی، پھر تم دیکھو گے کہ ان بڑے بڑے سرمایہ داروں کا حشر کیا ہوتا ہے جو نوع انسانی کے سامان پرورش کو اس طرح روکے ہوئے ہیں۔ 68/12-66 اس وقت ان کی جمع شدہ دولت کسی کام نہیں آ سکے گی۔ 69/28 92/11 111/2 انقلاب کی گھڑی انہیں آواز دے کر بلا لے گی۔ 70/17 اس وقت یہ دیکھیں گے کہ جس طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں سامنے موت آتی دکھائی دیتی ہے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ 14/17 یہ چاہیں گے کہ اس ذلت و تباہی کے عذاب سے پہلے ختم ہو جائیں، لیکن وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ 14/17 انہیں موت بھی تو نہیں آئے گی۔ اس وقت ان کی حالت یہ ہوگی کہ نگاہیں پھٹ رہی ہیں، ڈھیلے باہر کو آ رہے ہیں، یہ میدان جنگ سے بدحواس سر پر عورتوں کے دوپٹے اوڑے بھاگے جا رہے ہیں۔ اس وقت ان کے تمام اعضاء و اقربا اور دوست و رفیق ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، حتیٰ کہ ان کی نگاہ بھی کاشانہ جشن میں واپس نہیں آئے گی اور ان کے دل ڈوبتے چلے جائیں گے۔ 14/42 اس کے بعد یہ مجرمین ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے سامنے آئیں گے، ایک ایک زنجیر میں کئی کئی ہاتھ بندھے، ان کی زرہیں جن پر انہیں اس وقت اس قدر بھروسہ ہے اس طرح نیچے گر رہی ہوں گی جیسے پگھلی ہوئی دھات کے قطرے گر رہے ہوں، ان کے چہرے آگ سے جھلسے ہوئے ہوں گے۔ 14/49-50 یہ خود اپنے وطن میں ذلیل و خوار ہوں گے اور ان پر یہ تباہیاں ایسے مقامات سے آئیں گی جو ان کے سان گمان میں بھی نہ ہوں گے۔ یہ اپنی اپنی جد و جہد میں مصروف ہوں گے اور انقلاب کا آہنی پنجہ انہیں آد بوچے گا۔ 16/45-46 لیکن مخالفین اس قانون تدریج و امہال سے الٹا اثر لیتے، وہ مذاق کرتے اور کہتے کہ جس تباہی اور بربادی سے تم ہمیں اس طرح ڈراتے دھمکاتے ہو وہ ہے کہاں، وہ کب آئے گی؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 27/71 اس کے جواب میں مخالفین سے تو کچھ کہنا بیکار تھا، البتہ خود اپنی جماعت سے کہا جاتا کہ ان کی ان باتوں سے کہیں دل گرفتہ نہ ہو جانا۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ 27/71 خدا کا قانون برحق ہے، وہ نتیجہ خیز ہو کر رہے گا، ان لوگوں کی باتیں تمہارے دل میں جذبہ مرعوبیت نہ پیدا کر
ہمارا قانون ان لوگوں کے نقشے الٹ کر رکھ دے گا جو دنیا میں تعمیری نتائج ربوبیت پیدا کیے بغیر قوت اور اقتدار چاہتے ہیں۔ ساصرف عن آیات یلذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق 7/146۔ یہ لوگ حصول اقتدار کے لیے ایسی تدابیر اختیار کرتے ہیں جس سے معاشرے میں ناہمواریاں پیدا ہوتی رہیں، لیکن ان کی تدابیر کا وبال خود انہی کے اوپر پڑے گا۔ یہ ہمارا اٹل قانون ہے جو نہ اس سے پہلے کسی کی خاطر بدلا ہے اور نہ اب بدلے گا۔ اگر کسی کو اس میں شک ہو تو اسے کہو کہ ذرا تاریخ عالم پر نگاہ ڈالو اور دیکھو کہ اس قسم کا نظام کبھی کامیاب ہوا بھی ہے۔ 35/43-44۔ لیکن بات وہی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے کہ ہر عمل کے ظہور نتائج کا ایک وقت متعین ہوتا ہے، وہ نتیجہ اس سے قبل سامنے آ نہیں سکتا۔ لکل نابع مستقر و سوف تعلمون 6/67۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ تمہارے مخالفین کی جڑیں کٹ جائیں گی 108/3۔ چونکہ تمہارا نظام صحیح اصولوں پر استوار ہو رہا ہے، اس لیے ہمارا قانون اسے کامیاب بنا کر چھوڑے گا۔ 30/48۔ یہ ہم نے لکھ دیا ہے 58/21۔ اگر دنیا میں صحیح نظام کے پیرووں اور غلط نظام کے متبعین کی زندگی اور انجام ایک جیسا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کائنات میں ہمارا قانون کہیں کار فرما نہیں۔ قانون صرف یہی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ تصور بالکل غلط ہے۔ ان دونوں گروہوں کی زندگی اور اس کا مال یکساں نہیں ہو سکتا۔ 38/28 45/21۔ یہ لوگ اپنی غلط روش سے باز نہیں آتے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ اس انجام کا انتظار کر رہے ہیں جو اس سے پہلے ان ہی جیسی روش پر چلنے والی اقوام کا ہوا۔ 10/102 18/55۔ اگر یہی بات ہے تو ان سے کہہ دو کہ بہت اچھا، تم بھی انتظار کر رہے ہو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ 32/30 43/89۔ تم سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تم جس نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہو بسر کرتے جاؤ، ہم اس میں دخل اندازی نہیں کرتے، اور جس پروگرام کے تحت ہم زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں ہمیں بسر کرنے دو۔ ہمارے تجربے میں تم دخل انداز مت ہو، نتیجہ خود بتا دے گا کہ کس کا پروگرام تا 93 تا 121 20/135 39/39 52/31۔ ان سے کہہ دو کہ اے قوم مخالف، تم اپنے نقشوں کے مطابق کام کرتے جاؤ اور ہمیں اپنے پروگرام کے مطابق کام کرنے دو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کامیابی کا ٹھکانہ کس کے لیے ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ خدا کا قانون کبھی ان لوگوں کی کھیتی پروان نہیں چڑھنے دے گا جو دوسروں کے حق میں کمی کرتے ہیں۔ تم دیکھ لو گے کہ انہو لا یفلح المجرمون 10/17۔ مجرمین کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ انہو لا یفلح الکافرون 30/118۔ اس کے قانون سے انکار کرنے والے کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ لا یصلح عمل المفسدین 10/81۔ ناہمواریاں پیدا کرنے والوں کے پروگرام میں کامیابی اور شاد کامی کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ یہ خدا کا اٹل قانون ہے جو تمہارے سامنے آ جائے گا۔ بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے پروگرام میں دخل انداز نہ ہو، تم میرے راستے میں روڑے مت اٹکاؤ۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم مجھے کچھ نہیں کہو۔ فسوف تعلمون، نتائج سب کے سامنے آ جائیں گے۔ غور کیجئے اپنے نظام دین کو مبنی علی الحق ثابت کرنے کا کس قدر سائنٹیفک طریق ہے۔ کوئی نظری بحث نہیں، کوئی لفظی گرک دھندا نہیں۔
یوں ہی باتیں ہو رہی ہیں گویا لیبارٹری میں کھڑے ہیں، ٹیسٹ کرنے کا عمل پروسیس جاری ہے۔ کہا صرف یہ جا رہا ہے کہ جلدی مت کرو، اس طریقے امتحان کو ختم ہو لینے دو۔ امتحان ٹیسٹ ٹیوب کی نلی خود بتا دے گی کہ نتیجہ کیا نکلا۔ کس قدر محکم یقین ہے اپنے پروگرام کے حق ہونے کا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ اس پروگرام کے نتائج اسی دنیا میں سامنے آ جائیں گے۔ فسوف تعلمون، یہ نہیں کہا گیا کہ قیامت میں جا کر دیکھ لینا کہ کون جنت میں جاتا ہے اور کون جہنم میں۔ کہا یہ گیا ہے کہ ذرا توقف کرو، ہمارا پروگرام پورا ہو لینے دو، تم ابھی دیکھ لو گے کہ جنت کس کے حصے میں آتی ہے۔ مخالفین سے یہ سب کچھ کہہ دیا گیا، لیکن وہ اپنی قوت اور دولت کے نشے میں مخمور تھے۔ وہ ان دلائل و براہین پر کب کان دھرتے تھے؟ انہوں نے اپنی مخالفت میں اور بھی شدت اختیار کر لی اور ٹھان لی کہ اس نظام نو کے دائی کی زندگی ہی ختم کر دی جائے تاکہ یہ دعوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اب وہ وقت آ گیا جب اس جماعت سے کہہ دیا گیا کہ تم ان سے قطع علائق کر کے الگ ہو جاؤ۔ تم ان سے کہہ دو کہ تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی قدر مشترک باقی نہیں رہی، ہم جا رہے ہیں، اب تمہاری روش زندگی کے نتائج تمہارے لیے ہوں گے اور ہمارے نظام کے نتائج و ثمرات ہمارے لیے۔ لکم دینکم ولی دین 109/6۔ یہ لو ہم چلے، انی مہاجرن الی ربی انی ذاہبن الی اللہ۔ لیکن مفاد پرست گروہ اس طرح پیچھا کب چھوڑا کرتا ہے؟ مکہ کے متمرد تاجر اور کعبے کے متولی کب برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے اپنے ہاں نہ صحیح دنیا کے کسی خطہ زمین بھی ربوبیت عامہ کا نظام قائم ہو جائے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اس نظام کے اثرات بہت دور رس ہوں گے، چنانچہ وہ آگے بڑھے اور اس نظام کے قیام کو بزور شمشیر روکنا چاہا۔ یہاں پہنچ کر وہ مقام آ جاتا ہے جہاں اس نظام ربوبیت کے داعیوں کے لیے آخری فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یا تو وہ ان سرکش قوتوں کے سامنے سپر ڈال کر انسانیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے آہنی پنجہ میں جکڑا رہنے دیں، اور یا نوع انسان کی آزادی اور بہبود کے لیے سر بکف میدان میں نکل آئیں۔ قرآن اس مقام پر دوسرے مسلک کی تائید کرتا ہے، یعنی نوع انسان کی منفعت کی خاطر اپنی جان دے دینا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، اس مقام پر جان سپردگی ربوبیت کے پروگرام ہی کی ایک اور آخری کڑی ہوتی ہے۔ نظام ربوبیت کی بنیاد کس اصول پر ہے؟ اس اصول پر کہ انسانی ذات کی نشو و نما دینے آت سے ہوتی ہے، یعنی انسان کے پاس جو کچھ ہے اسے نوع انسان کی منفعت کے لیے وقف کر دے۔ انسان کے پاس اپنی استعداد کی کمائی یعنی مال ہوتا ہے، اور خدا کی دی ہوئی جان جب تک ربوبیت عامہ مال دینے سے ہوتی رہتی ہے یہ مال دیے جاتا ہے، اور جب ایسا وقت آ جائے کہ ربوبیت عامہ کے لیے اس کی جان کی ضرورت پڑ جائے تو یہ جان بھی دے دیتا ہے۔ اس طرح اس کی ذات حیات جاوید حاصل کر لیتی ہے۔ لہٰذا اس مقام پر جاں بکف میدان میں آ جانے کا قرآنی حکم اسی سلسلہ تربیت ذات کی آخری کڑی ہے۔ دیکھیے قرآن نے تلوار نازل کرنے کا ذکر کس مقام پر کیا ہے۔ سورہ حدید کی ان آیات کو ایک دفعہ پھر سامنے لائیے جو پہلے گزر چکی ہیں اور جن میں کہا گیا ہے کہ اللہ ان شکاریوں کو پسند نہیں کرتا جو خود موٹا ہونے کی خاطر نوع انسان کا شکار کرتے ہیں۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور 57/23۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اپنے فائدے کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کے لیے سب کچھ سمیٹ کر جمع رکھنے کی فکر کرتے رہتے ہیں، چونکہ یہ خود غرضانہ روش بڑی معیوب ہوتی ہے اور انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح یہ لوگ سوسائٹی میں بدنام نہ ہو جائیں، اس لیے یہ اس قسم کے قانون بنا دیتے ہیں جن کی روح سے اس طرح دولت جمع کرنا قانوناً جائز قرار پا جائے اور زر اندوزی اور مفاد پرستی معاشرہ کا معمول بن جائے۔ نلذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل 57/24۔ اس کے بعد قرآن نے بتایا ہے کہ اس غلط معاشرہ کی جگہ صحیح معاشرہ قائم کرنے کے لیے کیا صورت اختیار کی جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے حسب ذیل پروگرام وضع کیا گیا ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات 57/25۔ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا۔ یہ پہلا مرحلہ افہام و تفہیم کا ہے،
یعنی دلائل و براہین سے ان میں ذہنی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ 57/25۔ اور ان کے ساتھ ہم نے قانون عدل بھیجا تاکہ نوع انسانی میں توازن قائم رکھا جا سکے، یعنی ایسا معاشرہ متشکل کیا جائے جس میں نوع انسانی کی منفعت اور ربوبیت کے نظام کو قانون کی روح سے قائم کیا جائے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ 57/25۔ اور ہم نے فولاد کی شمشیر نازل کی جس میں بڑی قوت ہے اور نوع انسانی کی منفعت کا راز پوشیدہ ہے، یعنی اگر ایسا وقت آ جائے کہ مفاد پرست گروہ اس نظام کے قیام میں عملاً مزاحمت کرے یا اس نظام کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرے اور نہ تو دلائل و براہین سے بات سمجھنے کی کوشش کرے اور نہ ہی آئین و قانون کا احترام کرے، تو اس وقت اس کے سوا چارہ نہیں رہے گا کہ ان کی انسانیت سوز سرکشی کو تلوار کے زور سے روکا جائے۔ اسی سے یہ بھی دیکھا جا سکے گا کہ خود نظام ربوبیت قائم کرنے والی جماعت میں لوگوں کی تربیت ذات کس حد تک ہو چکی ہے اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پروگرام کے اندیکھے نتائج پر یقین رکھتے ہوئے اس نظام کے قیام میں جان تک دے دینے کے لیے تیار ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ 57/25۔ قرآن کا بیشتر حصہ اس اہم نکتہ کی تشریح ہے کہ تلوار قوت کا استعمال کہاں کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ اس تفصیل میں جانے کا یہ مقام نہیں، اس کے لیے میری کتاب جہاد کو دیکھنا چاہیے۔ اس مقام پر صرف اتنا بتا دینا کافی ہے کہ قرآن کی روح سے قوت لادیں ہو تو ہے زہر ہلاہل سے بھی بڑھ کر، ہو دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق۔ اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کی روح سے دین کا مفہوم کیا ہے، نوع انسانی کی ربوبیت اور اس کے ذریعے اپنی ذات کی تربیت، یعنی ایسے معاشرے کا قیام جو خدا کی صفت رب العالمینی کا مظہر ہو اور جس میں انسان کی اپنی ذات کی تکمیل ہو جائے۔ قرآن اس معاشرے کا ضابطہ کوڈ ہے اور تلوار اس کی پاسبان۔ قرآن تلوار کی نگہداشت کرتا ہے کہ یہ بے محل نہ اٹھنے پائے، اور تلوار قرآن کی محافظت کرتی ہے کہ کوئی اسے غیر مؤثر نہ بنا دے، یہ محض واعظ بن کر نہ رہ جائے۔ ایند قوت حافظ یک دیگرانت کائنات زندگی را محورند۔ ان مسلح مزاحمتوں کو روکنے کا سلسلہ برسوں تک جاری رہا، تاکہ ایک ایک کر کے یہ تمام قوتیں ختم ہو گئیں، حقوق انسانیت میں کمی کرنے والوں کی جڑیں کٹ گئیں۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا 6/45۔ اور خدا کی ربوبیت عالمینی کا نظام دنیا بھر کی نگاہوں میں باعث حمد و ستائش بن گیا، والحمدللہ رب العالمین 6/45۔ واشرق الارض بنور ربہا 39/69۔ اور زمین اپنے پرورش دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھی۔ میں نے جو کچھ گزشتہ صفحات میں لکھا ہے اور جو کچھ اس کے بعد آئے گا، اس میں آپ نے ایک چیز کو نمایاں طور پر محسوس کیا ہوگا، اور وہ یہ کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اس کی سند میں صرف قرآن کی آیات پیش کی ہیں، تاریخ اور روایات سے کچھ نہیں لکھا۔ حتیٰ کہ میں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نظام ربوبیت کو متشکل فرمایا اس کے تفصیلی خد و خال کیا تھے اور وہ کب تک علی حالہ ہی قائم رہا۔ اس کی یہ وجہ نہیں کہ تاریخ و روایات میں قرآنی نظام ربوبیت کی تائید میں کچھ نہیں ملتا، تفحص و تجسس سے ان میں سے اس کی تائید میں شہادات مل سکتی ہیں، لیکن ان تاریخی روایات کی کیفیت یہ ہے کہ ان میں جہاں کہیں کسی مسئلہ کی تائید میں کچھ ملتا ہے وہاں اس کی تردید میں بھی بہت کچھ مل جاتا ہے۔ ان میں مخالف اور موافق دونوں قسم کی شہادات موجود ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان ذرائع سے آج تک کسی جزئی سے جزئی مسئلہ کے متعلق بھی کوئی متفق علیہ فیصلہ نہیں مل سکا، حتیٰ کہ آپ یہ بھی نہیں طے کر سکے کہ نماز میں ہاتھ سینہ پر باندھنے چاہیے یا ناف پر، آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے یا خاموشی سے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اگر ان کتابوں سے مسئلہ زیر نظر کی تائید میں کچھ پیش کیا جائے تو انہی کتابوں سے اس کے خلاف بھی بہت کچھ نکل آئے گا۔ اس کے بعد یہ بحث چھڑ جائے گی کہ ان میں سے کون سی چیز غلط اور کون سی صحیح ہے،
اور اس بات کا فیصلہ آج تک نہیں ہو سکا کہ ان میں سے کون سی چیز غلط ہے اور کون سی صحیح۔ چنانچہ اگلے دنوں ایک بحث چھڑی کہ زمین بٹائی پر دینا جائز ہے یا نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کے زمانے میں اس باب میں کیا عمل رہا۔ ایک فریق کا دعویٰ تھا کہ یہ جائز نہیں، دوسرا کہتا تھا کہ جائز ہے۔ دونوں فریق اپنے دعویٰ کی تائید میں احادیث پیش کر رہے تھے اور اس کے مدعی تھے کہ ان کی پیش کردہ احادیث صحیح ہیں اور فریق مقابل کی غلط۔ یہی صورت ہر مسئلہ میں پیش آ جاتی ہے۔ دین میں سند خدا کی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے رکھا ہے اور جس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں، اس لیے دین میں جس چیز کو بطور سند پیش کیا جا سکتا ہے وہ صرف قرآن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے نظام ربوبیت کے متعلق جو کچھ لکھا ہے قرآن ہی سے لکھا ہے۔ ایک بات بالکل واضح ہے اور وہ یہ کہ اگر آپ کو یہ تسلیم ہے کہ جو کچھ ان صفحات میں لکھا گیا ہے وہ قرآن کی روح سے صحیح ہے، تو اس کے بعد ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کے مطابق معاشرہ کی تشکیل فرمائی ہوگی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریضہ حیات ہی یہ تھا کہ آپ قرآن کے مطابق نظام قائم کریں۔ آپ کا کوئی ارشاد یا عمل قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس معیار کے مطابق ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اس سارے تاریخی مواد کو جو ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے قرآن کی روشنی میں پرکھ کر دیکھ لیں۔ اس اصول کے ماتحت جو کچھ قرآن کے مطابق ہوگا اس کے متعلق ہم کہہ سکیں گے کہ گمان غالب ہے کہ تاریخ کے یہ بیانات صحیح ہیں۔ اس اصول کی روشنی میں یہ باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ رسول اللہ اپنے ہاں کیوں درہم و دینار نہیں رہنے دیا کرتے تھے اور آپ نے کیوں کوئی چیز بطور ترکہ کے نہیں چھوڑی، یا یہ کہ اس نظام کی تشکیل کے دوران میں آپ نے کیوں یہ فرمایا کہ جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ سواری ہو وہ اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ توشہ ہو وہ اس شخص کو دے دے جس کے ہاں توشہ نہ ہو۔ ابو سعید حضری کہتے ہیں کہ آپ نے مال کی بہت سی قسمیں بیان فرمائیں، حتیٰ کہ ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ ضرورت سے زیادہ کسی مال پر بھی ہمارا حق نہیں۔ لیکن اگر ہم اس کے برعکس یہ مسلک اختیار کریں، جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس کتب روایات و سیر میں آیا ہے اسے صحیح تسلیم کر لیں اور پھر اس کے مطابق قرآن کا مفہوم متعین کریں، تو یہ روش بداہتاً غلط ہوگی، اس لیے کہ تاریخ بہرحال ظنی ہے اور قرآن یقینی۔ ظنی چیز کو یقینی کی روشنی میں پرکھنا صحیح ہوگا، نہ کہ یقینی کو ظنی کے تابع رکھنا۔ ہماری تاریخ اس دور میں مرتب ہوئی جب ہمارا معاشرہ قرآنی خطوط اور منہاج نبوت سے ہٹ کر مفاد پرستیوں کے تابع آ چکا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب خلافت کی جگہ ملوکیت آ چکی تھی اور زندگی کے ہر شعبے پر متغلبین اور متسلطین چھا چکے تھے۔ ملوکیت اور سرمایہ پرستی ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو تاریخ اس دور میں مرتب ہوگی اس میں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح نقشہ کس طرح مل سکے گا، اس لیے کہ اگر اس وقت اس عہد کا صحیح نقشہ پیش کر دیا جاتا تو اس سے صاف نظر آ جاتا کہ اس دور کا معاشرہ کس طرح رسول اللہ کے زمانے کے معاشرے سے مختلف تھا۔ ملوکیت کا استبداد اسے کس طرح گوارا کر سکتا تھا؟ اسے کہا جائے کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ خدا کے حکم اور رسول کے عمل کے خلاف ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی صحیح تاریخ خالصتاً نہیں پہنچی، جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے۔ ہماری تاریخ اس دور میں مرتب ہوئی جب ممبر و محراب سے بادشاہ کو ذل اللہ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جس دور میں ملوکیت جیسی خلاف قرآن چیز کو ذل اللہ بنا دیا گیا ہو، اس میں سرمایہ داری اور مفاد پرستی کیوں حلال طیب نہ قرار پا چکی ہوگی۔ اس دور کی مرتب شدہ تاریخ میں قرآنی نظام ربوبیت کی تو جھلک تک بھی دکھائی نہیں دے سکتی۔ بس اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ یہاں وہاں کوئی بکھرے ہوئے ٹکڑے مل جائیں جن سے تصویر کے کچھ بے ربط سے نقوش نظر آ جائیں۔ اندری حالات کسی کا یہ مطالبہ کہ جس نظام ربوبیت کا تصور قرآن پیش کرتا ہے تاریخ سے ثابت کرو کہ رسول اللہ کے زمانے میں وہی نظام قائم تھا، اور اگر تم اسے ثابت نہیں کر سکتے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نظام کا جو نقشہ از روئے قرآن پیش کیا گیا ہے وہ غلط ہے۔
ایک ایسا مطالبہ ہے جو علم و حقیقت کے خلاف اور مغالطہ آفرینی پر مبنی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جو نقشہ یہاں پیش کیا گیا ہے وہ اس مسلک کے خلاف ہے جو مسلمانوں میں متواتر چلا آ رہا ہے اور جس کی روح سے ہر شے پر انفرادی ملکیت بے حد و نہایت جائز ہے، تو اس کے متعلق گزارش ہے کہ مسلمانوں میں تو بادشاہت، ملوکیت بھی 1300 سال سے متواتر چلی آ رہی ہے۔ اگر اس تواتر کے باوجود ملوکیت خلاف اسلام ہے تو مسئلہ کہ سرمایہ پرستی محض تواتر کی دلیل سے کس طرح اسلام کے عین مطابق قرار پا سکتا ہے؟ یاد رکھیے کہ دین میں سند نہ تاریخ کے مشمولات ہیں اور نہ مسلمانوں کے متواتر و متوارث عقائد و مسالک، سند ہے خدا کی کتاب۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے قرآنی نظام ربوبیت پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا اس کے خلاف۔ وذالک الدین القیم۔ اس ضمن میں ایک سوال البتہ ایسا ہے جسے اگر صاف نہ کیا گیا تو وہ ذہنوں میں خلجان پیدا کرنے کا موجب ہو سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر قرآنی نظام ربوبیت میں انفرادی ملکیت باقی نہیں رہے گی، اگر اس میں کوئی شخص دولت جمع نہیں کر سکے گا تو صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ، یتیموں کی پرورش، قرابت داروں سے حسن سلوک، مسکینوں کی امداد، غریبوں کی مدارات، حتیٰ کہ ترکہ و میراث سے متعلق تمام احکام منسوخ ہو جائیں گے، حالانکہ ان احکام سے سارا قرآن بھرا پڑا ہے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی سخت تاکید آئی ہے۔ ان احکام کی موجودگی اس کی دلیل ہے کہ قرآن انفرادی ملکیت کو مٹانا نہیں چاہتا، وہ دولت جمع کرنے کی ممانعت نہیں کرتا۔ سوال واقعی اہم ہے، اس لیے اسے اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اس حقیقت کو پیش نظر رکھیے کہ قرآن کریم نے اپنے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ اگر یہ خدا کے سوا کسی دوسرے کی طرف سے ہوتا تو اس کی تعلیم میں باہمی اختلاف ہوتا۔ 9/82۔ اس لیے قرآن کی کلی تعلیم کو سمجھنے کے لیے اس حقیقت کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا نقشہ، ایسا نظام، ایسا تصور زندگی جس میں قرآن کے احکام باہم دیگر متخالف و متضاد دکھائی دیں، قرآن کی صحیح تعبیر کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی وہی تعبیر صحیح ہوگی جس میں اس کے تمام احکام و اصول ایک دوسرے سے موافق ہوں۔ آپ شروع سے آخر تک سارا قرآن دیکھیے، اس میں دولت جمع کرنے کی سخت ممانعت آئی ہے۔ آپ پورے قرآن سے ایک آیت بھی ایسی نہیں پیش کر سکتے جس میں دولت جمع کرنے کا حکم یا اجازت ہو۔ اس کے بعد یہ سوچئے کہ یہ کہنا کہ کوئی شخص جتنی جی چاہے دولت جمع کر لے، لیکن اگر اس میں سے کچھ روپیہ بطور زکوٰۃ دے دے تو باقی جمع کردہ دولت حلال و طیب ہو جاتی ہے، قرآن کی منشا کے مطابق قرار پا سکتا ہے، جبکہ اس نے جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے دولت جمع کرنے کی سخت مخالفت کی ہے۔ دولت کے متعلق قرآن کے اس بنیادی تصور کی روح سے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ مفہوم قرآنی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مفہوم اس بنیادی تصور کے خلاف جاتا ہے اور قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف اور تضاد نہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ اس قسم کے مفہوم کے لیے کس قسم کی روایات وضع کی گئیں۔ سورہ توبہ میں ہے والذین ینکزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ 9/34۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی دولت اکٹھی کرتے رہتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں صرف کرنے کے لیے کھلا نہیں رکھتے، اے رسول تو انہیں ایک الم انگیز عذاب کی بشارت دے دے۔ اس سے اگلی آیت میں ہے کہ ان کی اس دولت سکوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور ان سے انہیں داغا جائے گا۔ اس آیت میں واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ قرآن کی روح سے دولت جمع کرنا عذاب جہنم کا موجب ہے۔ یہ ایک آیت ہی زکوٰۃ کے مروجہ مفہوم کی تغلیظ کے لیے کافی ہے، یعنی اس مفہوم کی جس کی روح سے کہا جاتا ہے کہ جتنی دولت جی چاہے جمع کرو، اگر اس میں سے سال کے بعد 2.5% زکوٰۃ خیرات دے دو تو باقی مال حلال و طیب ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر اس کا خاص اثر ہوا، یعنی انہوں نے اس حکم کو گراں خیال کیا۔ حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہاری اس فکر کو دور کر دوں گا اور اس مشکل کو حل کر دوں گا۔ پس عمر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا نبی اللہ، یہ آیت آپ کے صحابہ
رضوان اللہ علیہم پر گراں ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا نے زکوٰۃ کو اس لیے فرض قرار دیا ہے کہ وہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے، اور میراث کو اس لیے فرض کیا ہے کہ جو لوگ تمہارے بعد رہ جائیں ان کو مال مل جائے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور کا یہ بیان سن کر عمر نے جوش مسرت سے اللہ اکبر کہا۔ مشکات باب الزکوٰۃ، اردو ترجمہ۔ روایت کا انداز کہہ رہا ہے کہ اسے سرمایہ پرستی کے دور میں وضع کیا گیا تھا۔ ہمارے ہاں نظام سرمایہ پرستی کا مدار اسی قسم کی وضعی روایات پر ہے جو قرآن مجید کی نصوص صریحہ کے خلاف ہیں، لیکن جنہیں واجب التسلیم قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیے۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، قرآن کریم نے نظام ربوبیت کے قیام کو پہاڑ کی گھاٹی پر چڑھنے سے تشبیہ دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ پر دوڑ کر نہیں چڑھا جاتا، آہستہ آہستہ، قدم بقدم، ٹھہر ٹھہر اور رک رک کر بتدریج چڑھا جاتا ہے۔ اس میں بھی بعض اوقات دم پھول جاتا ہے۔ معلوم نہیں انسان نے ذاتی ملکیت کا تصور کب پیدا کیا، لیکن جب سے بھی پیدا کیا ہو، آج ایسا دکھائی دیتا ہے گویا ذاتی ملکیت کا جذبہ انسانی فطرت میں داخل ہے۔ ہر شخص ایسا محسوس کرتا ہے کہ اگر اشیاء پر ذاتی ملکیت نہ رہنے دی جائے تو کوئی شخص برضا و رغبت کوئی کام نہیں کرے گا۔ محنت اور جی لگا کر کام کرنے کے تمام محرکات ختم ہو جائیں گے، صدقہ و خیرات میں کوئی لذت نہیں رہے گی۔ اس لیے اس قسم کا نظام جس میں ذاتی املاک نہ رہیں، نہ صرف ناکام رہے گا بلکہ ناقابل عمل بھی ہوگا۔ جب صورت یہ ہو تو کسی سے یہ کہنا کہ وہ کل صبح اپنی تمام املاک ختم کر دے یا انہیں ختم کر دیا جائے گا، فی الواقع ایک ناقابل عمل طریقہ کار کو اختیار کرنا ہوگا۔ علاوہ بنی انسان نے جو معاشرہ انفرادی مفاد کی بنیادوں پر قائم کر رکھا ہے، اس میں ہر فرد یہ جانتا ہے کہ اس کا اور اس کے بال بچوں کا زندہ رہنا اسی صورت میں ممکن ہے جب اس کے اپنے پاس کچھ ہو۔ وقت پڑنے پر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوتا، وہی دولت کام آتی ہے جو اس کی ملکیت میں ہو۔ اس لیے ان حالات میں کسی سے یہ کہنا کہ کل صبح اپنا سب کچھ ہمارے حوالے کر دو ایک ناممکن مطالبہ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن افراد کو اس موجودہ معاشرے سے اس معاشرے تک آہستہ آہستہ لے جاتا ہے، ایک طرف ان کی ذہنیت میں تبدیلی پیدا کرتا اور دوسری طرف نئے نظام کے مطابق ایسے حالات پیدا کرتا جاتا ہے جن میں انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے یہ کچھ دے دیا تو اس سے بھوکا نہیں مروں گا۔ وہ اس طرح بتدریج قدم بقدم اس معاشرے کو اس نئے معاشرے میں تبدیل کرنے کی صورت پیدا کرتا ہے۔ صدقہ و خیرات، بیع و شرع، لین دین، ترکہ و میراث وغیرہ کے تمام احکام اس عبوری دور سے متعلق ہیں۔ جوں جوں حالات بدلتے جاتے ہیں، عبوری دور کے یہ احکام پیچھے ہٹتے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ احکام حالات سے مشروط ہوتے ہیں۔ مثلا قرآن میں زنا کی سزا مقرر ہے، اس کے ساتھ ہی وہ ایسے معاشرتی حالات پیدا کرنا چاہتا ہے جس میں زنا کے امکانات کم ہوتے ہوتے بالکل معدوم ہو جائیں، اور ایک ایسا وقت آ جائے کہ کوئی شخص زنا کا مرتکب ہی نہ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت زنا کی سزا کی کوئی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ یہ حکم موجود تو رہے گا لیکن نافذ العمل نہیں ہوگا۔ یا مثلا قرآن میں ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، 5/99۔ یہ واضح ہے کہ قرآن نے غلامی کو بد کر دیا تھا، لیکن جو غلام اس وقت معاشرے میں موجود تھے ان کے متعلق مختلف احکامات دے دیے گئے جن سے وہ رفتہ رفتہ معاشرہ میں جذب ہو جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس وقت وہ غلام معاشرے میں جذب ہو جائیں اور کوئی نیا غلام بنایا نہ جا سکے تو غلامی کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس وقت یہ حکم کہ کفارہ میں غلام کو آزاد کرو نافذ العمل نہیں رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی معاشرہ ایسا مرفع الحال ہو جائے کہ اس میں بھوکوں اور مسکینوں کا وجود ہی باقی نہ رہے، سب کھاتے پیتے ہوں، تو یہ حکم بھی ساقط العمل ہو جائے گا۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس وقت اسلامی نظام فیصلہ کرے گا کہ اس کے بدلے میں کفارہ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یا مثلا اگر کوئی حکومت ایسا انتظام کر دے کہ ہر ضرورت مند کو حکومت کی طرف سے قرضہ مل جائے تو پرائیویٹ لین دین کے معاملات ختم ہو جائیں گے اور ان سے متعلقہ احکام بھی جاری نہ رہیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص
ترکہ چھوڑ کر نہ مرے تو اس پر وراثت سے متعلق احکام نافذ ہی نہیں ہوں گے۔ ان مثالوں سے آپ نے دیکھ لیا کہ احکام ہمیشہ حالات سے مشروط ہوتے ہیں۔ اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں جن میں ضرورت باقی نہ رہے تو یہ احکام نافذ العمل نہیں رہیں گے۔ یاد رکھیے اس وقت بھی یہ احکام منسوخ نہیں ہوں گے، صرف ساقط العمل ہو جائیں گے۔ اگر کسی وقت پھر وہی حالات پیدا ہو جائیں تو پھر وہی حکم نافذ ہو جائے گا۔ جس طرح پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو کا حکم ساقط العمل اور تیمم کا حکم نافذ العمل ہو جاتا ہے، اور جب پانی مل جائے تو پھر وضو کا حکم نافذ ہو جاتا ہے، اور اگر ایسا انتظام ہو جائے کہ ملک میں ہر جگہ پانی دستیاب ہو تو پھر تیمم سے متعلق حکم کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، لیکن یہ حکم منسوخ نہیں ہوگا، اپنی جگہ باقی رہے گا۔ اگر اس کے بعد پھر ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ پانی میسر نہ ہو تو یہ حکم پھر نافذ العمل ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن کی روح سے تمام افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی بہم پہنچانے کی ذمہ داری نظام کے سر ہوتی ہے۔ اس کی عملی شکل کیا ہوگی اس کا فیصلہ وہ نظام کرے گا۔ عفو یعنی ضرورت سے زائد فرد متعلقہ کی ملکیت نہیں ہو سکتا، اسے ربوبیت عامہ کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلامی نظام ان زوائد کو فرد کی تحویل میں رہنے دے اور صرف اندر ضرورت انہیں طلب کرے یا ساتھ کے ساتھ ہی اپنی تحویل میں لیتا جائے۔ ذاتی ملکیت اگر ہو سکتی ہے تو روزمرہ کی عام مستعملہ اشیاء میں ہو سکتی ہے، لیکن کسی فرد کو اس کی ضرورت ہی نہ ہوگی کہ وہ ان اشیاء کو فروخت کرے، اس لیے ملکیت عملاً استعمال تک محدود رہ جائے گی۔ یہی اشیاء بطور ترکہ آگے منتقل ہو سکتی ہیں، اگرچہ اس کی اولاد اس ترکہ کی بھی محتاج نہ ہوگی کیونکہ اس کی تمام ضروریات معاشرہ خود پوری کر رہا ہوگا۔ ان حالات میں آپ خود سوچ لیجئے کہ ایسے معاشرے میں صدقہ و خیرات، بیع و شراء اور وصیت و وراثت کے احکام کی ضرورت کہاں پیش آئے گی؟ یہ سب احکام عبوری دور میں ساتھ چلیں گے، اور جوں جوں معاشرہ نظام ربوبیت سے قریب ہوتا جائے گا یہ احکام پیچھے کھسکتے چلے جائیں گے تاکہ یہ نظام اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ جلوہ بار ہو جائے۔ اس وقت زمین بدل جائے گی، یہ آسمان بدل جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات 14/48۔ اور انسانی معاشرہ کی موجودہ اقدار کی جگہ اقدار خداوندی لے لیں گی، اس لیے کہ اس وقت تمام نوع انسانی ذاتی مفاد کے پیچھے بھاگنے کی بجائے خدا کی ربوبیت عامہ کے قیام کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین 83/6۔ اس مقام پر ایک اور نقطہ بھی غور طلب ہے۔ آپ کسی قوم اور اس کسی ملک کی تاریخ کو دیکھیے، اس میں ان حضرات کو شرف انسانیت کے بلند ترین مقام پر دکھایا گیا ہوگا جنہوں نے نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا تھا۔ ان کی نہ کوئی ذاتی ملکیت تھی، نہ انہوں نے ترکہ میں کچھ چھوڑا۔ خود ہمارے ہاں پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ حضور نے نہ ساری عمر دولت جمع کی اور نہ ہی کوئی مال و دولت ترکہ میں چھوڑا۔ ظاہر ہے کہ جب حضور نے دولت جمع ہی نہیں کی تھی تو مروجہ مفہوم کی روح سے آپ نے زکوٰۃ بھی نہیں دی ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ تو اس مال میں دی جاتی ہے جس پر ایک سال گزر جائے۔ حضور کی زندگی کو خدا نے امت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، تو جب حضور کی زندگی یہ تھی کہ آپ نے نہ دولت جمع کی نہ ترکہ چھوڑا تو یہی مسلک امت کے لیے بھی واجب التقلید ہونا چاہیے جو قرآنی تعلیم کے بھی مطابق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولیاء اللہ کی بھی سب سے بڑی خصوصیت یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے پاس جو کچھ آتا وہ سب محتاجوں، بھوکوں اور ناداروں کو دے دیتے۔ یعنی ہم اسے تسلیم کرتے ہیں کہ قابل تعریف اسی کی زندگی ہے جو اپنا سب کچھ دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دے دے، لیکن جب یہ کہا جائے کہ اسلام کی یہی تعلیم ہے تو اس پر اعتراض وارد کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام ایک ایسا نظام زندگی عطا کرتا ہے جس میں ہر فرد کے لیے یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت سے زائد سب کچھ دوسروں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے دے دے۔ باللفاظ دیگر وہ ہر مسلمان کو اولیاء اللہ کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اولیاء اللہ کا کوئی الگ گروہ نہیں بتایا، مومنین ہی کو اولیاء اللہ کہا ہے۔